بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے شوگر کے لیے ایک بہت ہی لاجواب علاج کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو ایک حکیم صاحب نے اپنے مریضوں پر آزمانے کے بعد بتایا ہے۔ یاد رہے کہ شوگر ایسی بیماری ہے جو ہر سال لاکھوں افراد کو ہلاک کرتی ہے، اور یہ کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم اپنے اندر موجود شکر یعنی گلوکوز کو حل کر کے خون میں شامل نہیں کر پاتا۔ اس کی پیچیدگیوں کی وجہ سے دل کے دورے، فالج، نابینا پن، گردے ناکارہ ہونے اور پاؤں اور ٹانگیں کٹنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 42 لاکھ افراد اس کا شکار ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ تعداد 40 سال پہلے کے مقابلے میں 4 گنا ہے۔ صرف پاکستان میں ہر سال ذیابیطس کے مریضوں کے باعث تقریباً 2 لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیقات کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 افراد ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہے، اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو ویورز، یاد رہے شوگر ایک موذی مرض ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کا علاج جتنی جلدی ممکن ہو کیا جائے۔ اس کو ابتدائی مراحل میں ہی کنٹرول کر لیا جائے تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شوگر کے علاج کا کیا طریقہ ہے، مکمل تفصیلات آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شوگر کی بیماری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شوگر عام طور پر کس وجہ سے ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن پہلے آپ کو حکیم صاحب کا بتلایا ہوا علاج بتاتی ہوں۔ حکیم صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے پاس شوگر کا ایک مریض آیا، انہوں نے بتایا کہ وہ جو بھی دوائی کرتے ہیں ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، وہ بہت پریشان ہے۔ حکیم صاحب بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے نبض چیک کی تو ان کی نبض میں پیٹ کے کیڑوں کی علامات سامنے آ رہی تھیں۔ نبض میں پیٹ کے کیڑوں کی علامات ہونے کے باوجود بھی ان پر کیڑوں کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ بجائے شوگر کے حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس مریض کو ناریل کا شیک پلانا شروع کیا اور اس مریض سے کہا کہ روزانہ ناریل کا شیک پیے۔ حکیم صاحب بتاتے ہیں کہ چند دنوں بعد یہی مریض واپس میرے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے پیشاب میں سفید رنگ کے کیڑے نکلے ہیں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جیسے ہی کیڑے گرنا شروع ہوئے تو شوگر گرنا شروع ہو گئی اور اب ان کا شوگر نارمل ہو چکا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کتنا آسان علاج ہے، ناریل کا شیک استعمال کرنے سے شوگر جیسا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب شفا دیتا ہے تو مٹی کی چٹکی سے بھی دے دیتا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں کو شوگر ہے وہ ناریل کا شیک لازمی استعمال کریں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ تو تھا شوگر کا علاج۔ اب آپ کو مختصراً بتاتی ہوں کہ ذیابیطس کا شوگر ہو جانے کے باوجود کیا حل ہے۔ تو یاد رہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم نشے سے کاربوہائیڈریٹ کو شوگر میں یعنی گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بعد لبلبا انسولین ہمارے جسم کو خلیوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ توانائی کے حصول کے لیے شکر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ذیابیطس تب لاحق ہوتا ہے جب انسولین مناسب مقدار میں پیدا نہیں ہوتا یا کام نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے شکر ہمارے خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یاد رہے کہ ذیابیطس کی کئی اقسام ہیں۔ ٹائپ 1 ذیابیطس میں لبلبا یعنی انسولین بنانا بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شکر خون کے بہاؤ میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سائنسدان یہ تو نہیں جانتے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن خیال ہے کہ یہ کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے لبلبے میں انسولین بنانے والے خلیے خراب ہو جاتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کا 10% ٹائپ 1 کا شکار ہے، اور ٹائپ 2 ذیابیطس میں لبلبا یا تو ضرورت کے مطابق انسولین نہیں بناتا، یا جو بناتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی۔ انسولین ہمارے جسم میں شکر کو توانائی منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسے میں درمیانی اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کم عمر کے زیادہ وزن والے افراد، سست زندگی گزارنے والے افراد کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حاملہ خواتین کو دوران حمل ذیابیطس ہو جاتا ہے، اور جسم اور ان کے بچے کے لیے کافی انسولین نہیں بنا پاتا۔ مختصر مطالعے کے مختلف اندازے کے مطابق 6 سے 16% خواتین کو دوران حمل ذیابیطس ہو جاتا ہے۔ ایسے میں غذا اور ورزش کے ذریعے شوگر لیول کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تاکہ اسے ٹائپ 1 یعنی کوئی انسولین میں بدلنے سے روکا جا سکے۔ تو ویورز، ہمیں چاہیے کہ شوگر کی جو وجوہات بتلائی گئی ہیں، ان وجوہات سے دور رہنے کی کوشش کی جائے، اور اپنی خوراک کا خاص خیال رکھا جائے، اور ورزش کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ شوگر جیسی بیماری سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ جو طریقہ علاج میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو ضرور آزمائیں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس موذی مرض اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لیں۔ کہ علاج کے علاوہ ناریل کے کیا فوائد ہیں، آئیے اب آپ کو میں ناریل کے کچھ فوائد بھی بتاتی ہوں۔ ماہرین کے مطابق ناریل فائبر سے مالا مال ہوتا ہے، یعنی یہ بدہضمی اور تیزابیت کو روکنے میں مدد کرتا ہے، ساتھ ہی آنتوں کی حرکت کو مستحکم کرتا ہے۔ مجموعی طور پر پیٹ کی صحت کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے۔
اس غذائیت سے بھرپور ناریل کھانے سے آپ کو جلدی بھوک نہیں لگتی اور نہ ہی آپ کو بار بار کچھ کھانے کی طلب محسوس ہوتی ہے۔ کچا ناریل کھانے سے آپ کے خون میں LDL یعنی کہ کم کثافت والے لیول، پروٹین یا نقصان دہ کولیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور یہ آپ کے جسم کو دل کی مختلف بیماریوں کے خلاف مضبوط بناتا ہے۔ اس طرح ناریل میں موجود مینگنیز وزن میں کمی لانے اور جسم کا میٹابولزم بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یاد رہے کہ نرم ناریل اور پختہ ناریل کی گری دونوں ہی فائدہ مند ہیں۔ ان کو چٹنی اور سالن میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ ناریل کو کچا بھی کھا سکتے ہیں۔ کچا ناریل کھانے اور اس کا پانی پینے سے گلے کے انفیکشن، برونکائٹس، ٹیپ ورم اور جراثیموں کی وجہ سے ہونے والے دیگر انفیکشن کی علاج میں مدد ملتی ہے۔ یہ وٹامن C، B1، B5، B3، B6 سے بھی بھرپور ہوتا ہے اور ساتھ ہی آئرن، میگنیشیم، سوڈیم کے حصول کا بھی عمدہ ذریعہ ہے۔ ناریل کا جو سب سے اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے اور ماہرین کا ماننا ہے کہ ناریل کا ایک ٹکڑا روزانہ کھانا انسولین کے اخراج، بلڈ گلوکوز کے استعمال کو بہتر کرتا ہے جس سے ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس پھل کو کھانے سے بلڈ پریشر، شوگر لیول بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ جو لوگ شوگر لیول میں اضافے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے یہ پھل کس قدر فائدہ مند ہے۔ شوگر لیول کو نارمل کرنے میں ناریل کا استعمال کرنے سے شوگر لیول کم ہو جائے۔ اس لیے جو لوگ شوگر کی بیماری کا شکار ہیں ان کا شوگر لیول کسی بھی چیز سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو انہیں چاہیے کہ وہ ناریل کا استعمال کریں اور ناریل کے استعمال سے اپنے شوگر کو کنٹرول کریں۔ بہت ہی آسان نسخہ ہے۔ جہاں آپ شوگر کے لیے مہنگی دوائیں استعمال کرتے ہیں وہاں آپ چند دن ناریل کا استعمال کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ دوائیوں کو بھول جائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ شوگر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہیں وہ اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔